اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، وہ مدینے والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان بمطابق 3 ہجری 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا، جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے کے حسن کے نام سے نوازا، اور آج پوری امت مسلمہ سرداران جنت کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ امام حسن علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے۔ جب بھی امام حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلتی تو فوراً اپنے نانا رسول اللہ کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ جاتے، اور اللہ کے نبی زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں اس سے یاد رکھنا، جس نے اس حسن کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھ سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کی اس قدر عادت ہو گئی کہ آپ اپنے نانا کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پہ یا اپنے سینے پہ سلایا کرتے اور بہت پیار کیا کرتے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ اور 16 دن کی ہو گئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی گود میں سر مبارک رکھ کے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تجھ پہ ستم ڈھائے گی تو تم صبر کرنا، جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لیں تو تم دین اختیار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے کہ جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے تک نہ ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی، اور امام علی علیہ السلام کو سلام عرض کرتی ہیں۔ جیسے ہی سلام کہتی ہیں تو امام علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ یا علی، آج میں نے فضا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول اللہ آپ کو سلام کرتی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام بھی زاروں قطار رونے لگے اور رو کے فرمایا، اے بنت رسول اللہ، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی جب لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ امام حسن علیہ السلام ان تمام باتوں کو سنتے اور زاروں قطار رویا کرتے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نانا کو یاد کیا کرتے، اور آپ نے ان تمام مناظر کو دیکھا جب آپ کی عمر 7 سال 8 ماہ 18 دن کی ہوئی تو 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا کر ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم نے آپ کو بہت اکیلا کر دیا، اور یوں دیکھتے دیکھتے آپ زمانے بلوغیت تک آپ پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ان دنوں اکثر مدینے سے باہر رہا کرتے تھے، جہاں جہاں پانی نہ ہوا کرتا وہاں پانی کے کنویں کھودا کرتے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکیں۔ اور بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا اور حقوق اللہ پامال ہو گئے تو بس ایک طرف مال دنیا، جھوٹ اور بادشاہت تھی، تو دوسری طرف دین، تصوف اور شرافت تھی۔ بالآخر جب ظالم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی، اور بالآخر مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو سجدے کی حالت میں آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو ضرب لگی تو اس وقت آپ روزے سے تھے،
لوگ امام علی علیہ السلام کو سنبھالنے لگے تو اس وقت آپ نے اپنے بڑے بیٹے سے فرمایا، حسن پہلے نماز ختم کرواؤ، اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کروائی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بابا علی ابن طالب کو گھر لے کے آئے۔ آپ بستر شہادت پہ تھے اور اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تیرے پاپا کو گالیاں دے گی، تجھے گالیاں دے گی۔ اے میرے بیٹے حسن، تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو صلح کرنا، کیونکہ اسلام امن کا نام ہے۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم کے وہ پہاڑ گر گئے کہ آپ کو آج بھی زمانہ تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے، اور بس ظالم حکمرانوں نے اس صدا کو بلند کیا، جو حسن کو شہید کرے گا ہم اسے اشرویوں سے نواز دیں گے۔ اور ہر کوئی امام حسن علیہ السلام کے قتل کے خواب دیکھنے لگا، اور ہر کوئی یہ چاہتا رہا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے، اور امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی سازش رچی گئی۔ لوگ سریعام آپ کی توہین کیا کرتے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے جمعے کے خطبے میں امام حسن اور امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے، لیکن آپ کسی سے کچھ نہ کہتے اور صبر کرتے۔ اور جب دل بھر آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے کہ اے اللہ، یاد رکھنا تیری حبیب کی امت نے، میرے نانا کی امت نے مجھ پہ وہ ستم ڈھائے ہیں کہ جو اگر کالی راتوں پہ گرتے تو کالی راتیں سفید ہو جاتی، اور اگر سفید دنوں پہ گرتے تو سفید دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جس علی نے ہر دم اسلام کو بلند کیا، آج لوگ اسی علی کی توہین کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ جس دن تو حساب لے گا۔ اور اپنے آنسوں کو غلاف کعبہ سے پونچھ کر مدینے واپس آ جاتے۔ بس 28 صفر سن 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا کہ جس کا ایک قطرہ بھی کسی تالاب میں گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ جیسے ہی وہ زہر آپ کو پانی میں ملا کر دیا گیا اور آپ نے پانی وہ نوش فرمایا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پہ گرنے لگے، گھر میں کوہرام مچ گیا، اور آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر یہ وصیت کر دی کہ حسین، مجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وقت کے حاکم مجھے میرے نانے کے پہلو میں تدفین نہ ہونے دے تو مجھے میری ماں کے قدموں میں دفن کرنا۔ بس امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تو اتنے میں سپاہی آگے اور کہنے لگے کہ اس علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھول گئے ہو، یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جسے ہر پل ہر لمحے رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اور کیا تم اس حسن کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو بس اتنی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی، اور تیروں کی بارش میں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ مبارک گر گیا، اور اتنے میں جناب عباس علمدار نے تلوار نیام سے نکالی، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس ٹھہرو، صبر کرو۔ بھائی حسن نے کہا کہ اگر مجھے میرے نانا کا پہلو نہ ملے تو جنگ نہ کرنا، بس میرے جسم کو میری ماں کے پہلو میں تدفین کر دینا، چلو جنت البقیع کی طرف۔ اور امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کو جنت البقیع میں تدفین کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 28 صفر سن 50 ہجری کو پیش آیا۔ سلام ہو اس غریب نوازے پر کہ جس کو اپنے نانا کا پہلو تک نصیب نہ ہوا۔ سلام ہو امام حسن ابن علی علیہ السلام